السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آج کی دعا ان سب کے نام ہے جنہوں نے مجھے کمنٹ کیے اور اسپیشل دعاؤں کا بولا۔ میں سب کی یہاں پر نام مینشن نہیں کر سکتی لیکن کچھ کے کر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو دلی سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں پر کن فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان سب کو حل کر دے۔ اے اللہ، ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی سب تکلیفوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں دور کرے اور ان کے معاملات حل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ باکس میں آپ سب بھی آمین ضرور کہیے گا۔ کیا آپ بھی کسی سے جدا ہو گئے ہیں؟ کیا آپ بھی کسی کی یاد میں بے بس ہو گئے ہیں؟ ایک طرف تو آپ کے دل میں کسی کے لیے بے پناہ محبت ہے اور دوسری طرف وہ انسان آپ کا نصیب نہیں بن پا رہا، آپ کے مقدر میں اس کا ساتھ نہیں لکھا جا رہا۔ مسلسل دعاؤں اور تڑپ کے باوجود بھی آپ اس کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں اور مسلسل دعاؤں نے آپ کو تھکا دیا ہے۔ اب آپ بے بس ہو گئے ہیں۔ بعض جدائیاں تو ایسی شدید ہوتی ہیں کہ زندگی میں بالکل اندھیرا کر دیتی ہیں، اور جس انسان سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں اس کی خبر تک بھی آپ تک نہیں پہنچ پاتی۔ نہ راستوں کی کوئی ایسی نشانی ملتی ہے، نہ کوئی ایسے راستے ملتے ہیں، نہ کوئی ایسی نشانیاں ملتی ہیں کہ جن سے آپ یہ جان سکیں کہ جس طرح آپ اس انسان کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، کیا وہ شخص بھی آپ کی یاد میں ویسے ہی تڑپ رہا ہے یا نہیں؟ کیا وہ بھی آپ کو ویسے ہی یاد کرتا ہے یا نہیں؟ آپ کے دل میں اکثر یہ سوال اٹھتے ہیں اور مجھ سے لوگ اکثر یہی سوال کرتے ہیں کہ کچھ ایسے سائنس بتائیں، کہ کچھ ایسی نشانیاں بتائیں کہ جن سے ہم یہ جان سکیں کہ ہم جن کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمیں اتنی ہی شدت سے یاد کر رہے ہیں۔ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں، واقعی میں کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں کہ جن سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی شخص ہماری قسمت میں ہے یا نہیں۔ کہ آج میں انہی نشانیوں کے بارے میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی، اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ نشانیاں بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں نا، کہ وہ واقعی ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ بارش ہونے سے پہلے غیر معمولی طور پر پرندے بولنے لگ جاتے ہیں، موسم میں تبدیلی آ جاتی ہے، آپ آسمان کی جانب دیکھیں گے تو اچانک سے آپ کو کوئی تبدیلی محسوس ہوگی، ایک خاموشی محسوس ہوگی، کچھ حبس محسوس ہوگا۔ تو اکثر ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب حبس محسوس ہو تو اس کا مطلب کہ بہت شدید بارش ہونے والی ہے۔ اسی طرح بہت سی ایسی نشانیاں ہوتی ہیں کہ ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں، کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی شخص کو یاد کرتے ہیں تو کیا وہ بھی ہمیں آگے سے یاد کرتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی بھی بہت سی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور یہ معجزات بھی ہوتے ہیں۔ ان نشانیوں کو جاننے سے پہلے ہی کہ آپ یہ جان لیجئے کہ معجزات اور نشانیاں یہ سب کو ظاہر نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں کو ظاہر ہوتے ہیں جو واقعی میں مخلص ہوتے ہیں، اللہ کو ذریعہ بنا کر اس شخص کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ جب آزمائش اور تڑپ میں آپ کسی کو یاد کرتے ہیں تو یاد رکھیں، جب دو روحیں ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوتی ہیں، جب ان دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اخلاص ہوتا ہے لیکن وقت اور حالات انہیں الگ کر دیتے ہیں یا کوئی اور وجہ سے انہوں الگ ہو جاتے ہیں، تو ان کو یہ نشانیاں ضرور نظر آئیں گی۔ تو اس کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے کہ اگلا شخص بھی ہمیں یاد کرتا ہے یا نہیں؟ تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اکثر ہمیں کسی کی شدید یاد آنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی مخلص بندے کو چن لیتا ہے تو پھر اس کو یہ اپنی نشانیاں کچھ ظاہر کرتا ہے۔ آپ یہ محسوس کریں گے کہ بیٹھے بیٹھے اچانک آپ کسی کو اتنا شدید یاد کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگتے ہیں۔ مجھے میری ایک بہن نے کمنٹ کیا کہ میں بالکل ٹھیک تھی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد مجھے اس کی اتنی شدید یاد آئی کہ میرا خود پر کنٹرول نہ رہا
کہ میں اتنا روئی کہ میری آنکھیں سوج گئی، کہ میرا سانس پھول چکا تھا، کہ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کسی کو نہ چاہتے ہوئے بھی شدت سے یاد کرتے ہیں، کہ آپ کا اپنے اوپر کنٹرول تک نہ رہے، تو یہ نشانی ہے کہ اگلا بھی آپ کو اسی طرح سے یاد کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک سائنس بھی ہے اور ایک روحانیت بھی ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہم کسی انسان سے ملتے ہیں، وہ انسان جب ہمیں پسند نہیں ہوتا تو اس انسان سے ہم کو مل کر ہماری طبیعت باری ہو جاتی ہے، ہمیں ان سے ملنا بالکل اچھا نہیں لگتا یا کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے عالم ارواح میں تعلق اچھے نہیں ہوتے، یا ان کے جسم سے وہ لوگ اتنے منفی ہوتے ہیں کہ ان کے جسم سے کچھ منفی وائبس نکلتی ہیں، جب وہ ہمارے جسم سے ٹکراتے ہیں تو ہماری طبیعت باری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اور ہم اکثر ایسا کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ایک عجیب طرح کا سکون ملتا ہے، عجیب قسم کی ہمیں راحت محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اتنا پازیٹیو ہوتا ہے، جب آپ ان سے ملتے ہیں تو ان سے جب پازیٹیو انرجی نکلتی ہے تو وہ آپ کے جسم سے ٹکرا جاتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو سکون دیتی ہے۔ اسی لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ جب آپ اچانک سے کسی کو بہت شدت سے یاد کرنے لگیں تو جان لیں کہ وہ اگلا شخص بھی آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد کر رہا ہے۔ تو دوسری سب سے بڑی نشانی ہے سچے خواب، اور سچے خواب ہمیشہ اللہ کے فرما بردار بندوں کو ہی آتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہے لیکن وہ اپنے شریعت کے حدود سے باہر نہیں نکلتا تو اس کو سچے خواب آتے ہیں۔ تو یقین کیجئے کہ سچے خواب واقعی میں آتے ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو واقعی میں سچے خواب آتے ہیں، جن کو کوئی چیز نارمل ہونے سے پہلے ہی اللہ واقعی میں خواب دکھا دیتا ہے، اور یہ سبھی کو نہیں آتے، یہ صرف انہی کو آتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو اپنے حدود سے باہر نہیں جاتے، جن کی زندگی واقعی ہی اللہ کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے۔ یہ ان کو آتے ہیں جب آپ کسی کی یاد میں بہت زیادہ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو ایک خواب نظر آئے تو یہ جان لیں کہ یہ کوئی نشانی ہے کہ وہ شخص بھی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ تو اس کے کچھ خواب میں آپ کو سنا دیتی ہوں جو کہ میرے خود کے تجربے کے ہیں۔ اگر آپ کو خواب کے اندر خانہ کعبہ نظر آتا ہے، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ آپ کا اس من پسند شخص کے ساتھ رشتہ بحال ہونے والا ہے، یا آپ کی اس سے شادی ہونے والی ہے۔ اسی طرح آپ کو اپنے خواب کے اندر کوئی سبز رنگ نظر آتا ہے، چاہے وہ کسی کپڑے کی صورت میں ہو یا کسی پودے کی صورت میں ہو، تو یہ ایک خوشخبری کی نمید ہے اس انسان کے لیے جس کے لیے آپ دن رات تڑپ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری آنے والی ہے، اور واقعی میں سچے خواب واقعی ہی نظر آتے ہیں، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں، بہت سی ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جن کو واقعی میں سچے خواب آتے ہیں، کہ بعض اوقات تو خواب کے اندر کسی انسان سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور کچھ دن بعد بھی وہ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ کو ایسے کچھ خواب نظر آئیں تو جان جائیں، تو واقعی میں اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی نشانی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی آپ کو ایسے خواب آئیں تو ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ پیٹ اور سینے میں ایک عجیب سی بے چینی ہو جاتی ہے، کہ جب آپ کسی شخص کو یاد کر رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ اور پیر میں پسینہ شروع آ جاتا ہے، یا تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا خود پر کوئی کنٹرول نہ رہا، آپ کو اس کی شدت سے یاد آنے لگتی ہے، آپ کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈپریشن ہے یا کوئی تکلیف ہے، لیکن یہ یقین جانیے کہ میرے یہ اپنے تجربات سے ہے کہ یہ نشانی ایک ایسی نشانی ہے کہ جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اگلا شخص بھی آپ کو یاد کر رہا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ پازیٹیو اور کچھ نیگیٹیو وائبس ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کسی شخص سے ملیں، اس شخص سے ملنے کے بعد ہماری طبیعت باری ہو جاتی ہے،
تو جب اس شخص کی نیگیٹو وائب جب ہماری باڈی سے ٹکرا جاتی ہیں تو ہمیں ایک عجیب سی بے چینی اور ہماری طبیعت باری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں ملنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ہم اکثر کسی کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ جب میں اس شخص سے بات کرتا ہوں یا بات کرتی ہوں تو مجھے ایک عجیب قسم کا سکون ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اتنا پازیٹیو ہے، یا پھر آپ کے جسم سے پازیٹیو انرجی جب اس شخص کے باڈی سے ٹکراتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کو سکون ملتا ہے اس سے بات کرنے کے بعد، چاہے وہ 1 منٹ یا 1 سیکنڈ سے ہی بات کرنی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی روحانیت پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام سے دیتی ہوں۔ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی خوشبو آتی رہی تھی کہ ان کا دل تسلیم نہیں کرتا تھا کہ یوسف علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ حالانکہ ان کے بیٹوں نے ہر طرح سے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن انہیں ان کی خوشبو آتی تھی۔ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، جب تک حضرت یوسف علیہ السلام، اسی طرح زلیخا کو بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں سے گزرنا ہوتا تھا تو اس سے پہلے ہی علامات ظاہر ہو جاتی تھی، تو وہ پہلے ہی اس جگہ پر جا کر کھڑی ہو جاتی تھی جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام گزر جایا کرتے تھے۔ واقعی ہی وہاں سے تھوڑی دیر بعد حضرت یوسف علیہ السلام گزر جاتے تھے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں، ایسے لمحات ہوتی ہیں جو ہماری روحانیت سے جڑے ہوتے ہیں اور جو کہ سائنس سے بھی جڑی ہوتی ہیں۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر ایسی نشانیاں پائی جاتی ہیں یا آپ کو ایسے خواب آتے ہیں جن کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے تو آپ اس چیز کو جان جائیں کہ وہ شخص بھی آپ کو اتنا ہی یاد کرتا ہے جتنا آپ اسے یاد کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی چیزوں کا قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بات ایسے ہی نہیں کر دی۔ سمندر کے تہوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی خزانے نہیں چھپا دیے، اور وہ بھی عقل والوں کے لیے چھپائے ہیں، اور وہاں سے وہی لوگ نکال سکتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، اور نکال کر وہی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کی زندگی بھی ایسے ہی گزر رہی ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بار بار وہ شخص آپ کو بھی یاد کر رہا ہے، تو ان نشانیوں کو ایک دفعہ آپ لوگ ضرور غور کر کے دیکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ان سب میں سے کوئی ایک نشانی بھی محسوس ہوتی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بالکل بتائیے گا۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیو سننے کے لیے میرا اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی فرینڈز تک شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔